وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں خاندان نبوت میں ایک عظیم سپوت، ایک عظیم فرد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا یہ جلسہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنی فضیلتیں بیان کریں، زبان بولنے والی ختم ہو جائے گی، سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، جتنے اشجار ہیں وہ کلمے ختم ہو جائیں گی، خاندان نبوت کی شان اور عظمت اور تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کی عظمتیں اور شان سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باقر کے صاحبزادے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اور جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت امام زین العابدین بھی حیات تھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت میں 12 سال اور ایک میں 18 سال یہ آپ کو اپنے دادا جان کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ برکت کے طور پر آپ کا میں شجرہ پڑھنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں، اور کتب احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو سند یہ نام لینے لگا ہوں، اگر کسی قسم کا کوئی پاگل پن ہو، جنونی ہو کوئی بندہ، تو اس کے اوپر یہی نام پڑھو، اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی پہلی جلد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سیاستہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں نے حضرت امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی، تو دوبارہ دہرا رہا ہوں
کہ یہ وہ برکت والے نام ہیں کہ کسی پاگل پر یہ پڑھ دو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے، اور جو ان ناموں سے بھاگے اس پر پاگل پن سوار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے محمد، جن کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت امام باقر کے والد کا نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام زین العابدین کے والد کا نام ہے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین کے والد کو کون نہیں جانتا جن کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سچ بولتے تھے، اور کون ہے آل بیت کے خاندان میں جو صادق نہیں ہے؟ سب صادق ہیں، لیکن آپ کا لقب صادق کیوں ہے؟ آپ کا لقب اس لیے صادق ہے کہ آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم، جو بہت بڑے فقیہ تھے مدینے کے، اور قاسم کے والد کا نام ہے محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ تو یہ سادات کے نانا ہے حضرت صدیق اکبر، اور نوازوں کو نانے سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا والد یا والدہ دنیا سے چلی جائے تو جو ان کے حقوق بعد میں بھی جاری رہتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ابا کے یاروں سے بھی محبت رکھو اور اماں کی سہیلیوں سے بھی محبت رکھو۔ تو سادات پر لازم ہے ابو بکر صدیق کی محبت، نہیں سمجھے؟ سید ہو اور سیدنا صدیق اکبر سے پیار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سادات کے نانا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام فروہ حضرت قاسم کی صاحبزادی، حضرت قاسم حضرت محمد بن ابو بکر صدیق اور حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو یہ جو حضرت ام فروہ ہے یہ حضرت امام باقر کی گھر والی ہیں، زوجہ پاک ہیں، اور حضرت امام جعفر کی اماں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مجھے ادھر سے بھی فیض ہے ادھر سے بھی فیض ہے، اس لیے مجھے صادق کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ حضرت امام جعفر صادق مدنی ہے، پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی اور وصال بھی مدینہ میں ہوا، اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ 17 ربیع الاول میں ہے 83 ہجری میں، اور آپ کے جو شہادت ہے وہ 25 شوال 148 ہجری میں ہے، لیکن علامہ عبد الرحمن جامی نے 15 رجب لکھی ہے۔ زیادہ جو شواہد ہیں کتابوں کے اندر وہ شوال کے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا، ہم نے امام جعفر صادق کے نسب کو دیکھنا ہے، ہم نے نسبت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ان کا یوم منا رہے ہیں، کیونکہ کسی کی ولادت اور پیدائش کی تاریخ کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے مقام کو دیکھا جاتا ہے، ان کے مقام کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو اس وقت کا جو خلیفہ تھا جس کا نام منصور ہے، اس نے زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کی تعداد 7 ہے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں جعفر کا معنی کیا ہے؟ بہت بڑی ندی، بہت بڑا نالا، اور بھی کئی معنی بنتے ہیں۔ میں ادب کی وجہ سے یہ عرض کروں کہ بہت زیادہ فیض دینے والے کو جعفر کہا جاتا ہے، بہت زیادہ فیض دینے والے کو جو ہے وہ جعفر کہا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی علیہ السلام کہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی رضی اللہ تعالی عنہ کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب لوگ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ علیہ السلام نہ کہا کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا کرو۔ السلام، ہم ایک مسلمان ہیں نا، جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور سامنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ السلام علیکم کہتے ہیں جس سے ملتے ہیں، اور وہ اگلا کیا کہتا ہے؟
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اچھا، کبھی آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ کو فلاں شخص سلام بھیج رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ آج پتہ لگے گا علم کا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جناب فلاں شخص آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے، اس کا جواب ہے وعلیکم السلام، وعلیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جواب ہے؟ وعلیہ السلام یا وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام تو جو مخاطب سامنے ہو اس کے لیے۔ تو اگر کسی کو یہ تکلیف ہو کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز نہیں، کہ اس لیے جی غیر نبی کو نہیں کہہ سکتے، تو تمہیں جو السلام علیکم کہا جا رہا ہے تمہارا کیا مقام ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ فرماتے سلام ان لوگوں پر جو میرے چنے ہوئے ہیں۔ خاندان نبوت سے بڑھ کے چنا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولیے السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین، سلام ہو مجھ پر اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو تمہیں سلام کہنا جائز ہے تو عابد صالحین میں، عباد صالحین میں تو خاندان نبوت پہلے ہے، باقی بعد میں ہے۔ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ صالحین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا، پھر بخاری، مسلم اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ صالحین، تو جتنے آپ نے سارے زمین میں ہیں یا آسمان پہ تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ نے سالے میں داتا علی حجویری، آپ نے سالے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے سالے میں تمام صحابہ، آپ نے سالے میں اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوقبہ، نوجبہ، کاملین، واصلین، رادل، مردین، سارے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز آپ پڑھتے ہیں، ان کو سلام پہنچتا ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ مزارات میں بھی جان لیتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جس طرح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تم پڑھتے ہو اور جن کے تم مرید کراتے ہو، حاضری ان کی دربار میں بھی تمہاری لگ جاتی ہے۔ یہ بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے شجرے کے بزرگوں کے پاس حاضری لگ جاتی ہے۔ جب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو جب آپ سلام کریں گے تو آپ کے پیر سے لے کر امام الانبیاء تک سب کو سلام پہنچا دیا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ نماز خدا کو بھی راضی کرنے کا طریقہ ہے اور اپنے بزرگوں کو بھی راضی کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ نقطہ آپ کو کوئی نہیں سمجھایا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو جب بھی آپ نماز میں کہتے ہیں نا، تو میں نے حوالہ دیا، مشکات میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ بخاری اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب نبی کے غلاموں کو سلام پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر نماز میں جب السلام علیکم ایھا النبی سبحان اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، تو پھر تمہارا سلام امام الانبیاء کو بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نماز میں جب آپ جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ جاتی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگ جاتی ہے، جس سلسلے سے تعلق ہے ان بزرگوں کی بارگاہ میں بھی حاضری لگ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ 2 سال آپ کی خدمت میں رہے اور فرمایا اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میسر نہ ہوتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ آج حنفیوں ہمارے پاس بھی فیض اہل بیت کا ہے، اہل بیت کا ہے، لڑنے
کرنے والے مناظرے کرنے والے تم کوئی اور ہو تو حنفی بنتا ہی تب ہے جب اہل بیت سے علم کی خیرات ملتی ہے، علم کی خیرات ملتی ہے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت امام جعفر الصادق، میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس سے بعد والا، پھر اس سے اگلا، یہ زمانے بہترین ہے۔ پھر سرکار نے جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھا، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا ایک تصوف کی بات عرض کر دوں آپ نے، جب میرے آقا نے فرمایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے، تو ہم مرشد کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، تو جاتا وہی ہے جن کو اس نے جنت میں بھیجنا ہو، تو جنت میں جن کو نہیں بھیجنا جانے نہیں دیتا، جو جاتے ہیں تو دیکھنے والے کو دیکھا، پھر دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ آپ کو بات نہیں سمجھ رہی، میں نے قرآن بھی پڑھا اور حدیث بھی پڑھی، بہرحال اللہ آپ کو سمجھ دے۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ آپ کے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کے گھر کی نگرانی آپ کے چھوٹے سے ایک بچے کو اٹھا کے جا رہی تھی، اور آپ کا روب اتنا طاری ہوا کہ جیسے ہی اس نوکرانی نے دیکھا بچہ زمین پہ گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے نوکرانی کو کچھ نہیں کہا، بچے کی تجہیز و تکفین کر دی۔ لوگوں نے کہا حضور اس نوکرانی کا قصور ہے، فرمانے لگے قصور اس کا نہیں ہے، میں نہ سامنے جاتا رہا اس پر روب طاری ہوتا۔ اب دیکھیں نا، وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا نا آپ جو خاندان نبوت میں رہے کوئی بات سنائے، انہوں نے فرمایا بات سنا تو مجھے یہ بتاؤ صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کچھ مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو، مل جائے تو شکر کرو۔ فرمایا یہ تو کتے اور بلی کا جو ہے وہ صبر اور شکر ہے۔ تو کہا پھر آپ بتائیں اہل بیت میں کیا ہے؟ فرمایا جب نہیں ملتا شکر کرتے ہیں، جب مل جاتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جب نہیں ملتا شکر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے پھر لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے استاد، امام مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، حضرت بایزید بسطامی کے استاد، حضرت بایزید بسطامی کے استاد ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور استاد بھی کیسے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی 2 سال جب مختلف روایات آپ کے پاس پڑھتے رہے، سال جب ہوا اور آپ کا عالم ادب کا یہ تھا، حضرت بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق کے قدموں پہ نظر رکھتے تھے اور قدموں پہ ہی دیکھتے رہتے تھے۔ اور حضرت امام باقر کی یہ کتاب موجود ہے، عربی میں ہماری لائبریری میں ہے، انہوں نے ایک باب بنایا استاد کے آداب کیا ہے۔ فرمایا جب تم پڑھنے لگو تو اپنی نظریں اپنے اساتذہ کے چہرے پہ گھاڑ کے رکھو کہ اساتذہ کے چہرے کا فیض بھی شاگرد کو ملتا ہے۔ اور فرمایا استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے استاد کا شکوہ نہ کرو، اگر وہ موجود ہوں تب بھی اسی طرح ادب کرو، غیر موجود ہوں تو ان کے مصلی اور مسند کا احترام کرو، اور استاد کے مخالف کے پاس نہ بیٹھو اور دفاع کرتے رہو جب تک نہ ہو تم سے بڑا عالم کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اب یہ جتنے بڑے عالم ہیں نا ان کے اندر یہ غیرت ہے، ادب بھی ہے، ان کا نام ہے، اور جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر شکوے کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان کو کبھی علم سے کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے ایک لفظ بھی سنا ہو، حضرت امام باقر کہتے ہیں اس کا شکوہ نہ کرنا، اس کا شکوہ نہ سننا، ان کے مخالفین کے پاس نہ بیٹھنا، ان کا دفاع کرنا۔ اگر تمہارے اندر عادت نہ ہوئی تو علم تمہارے سینے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علم غیرت ہے اور غیرت مند کے سینے میں آتا ہے۔ آپ نے شاگرد دیکھے ہوں گے نا، اس استاد کا شکوہ اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، وہ چغل خور ہو کے مرتے ہیں، عالم نہیں۔ عالم وہ ہوتے ہیں جو استاد کا احترام کرنے والے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق
1 سال ہوا تو حضرت بایزید بستامی کو استاد نے کہا کہ بیٹے جاؤ الماری سے کوئی چیز اٹھا کے جاؤ. تو انہوں نے کہا جناب الماری کدھر ہے؟ کہا 1 سال ہو گیا آپ نے الماری نہیں دیکھی. کہا حضور آپ کے قدموں سے نظر ہٹے تو کسی اور کو دیکھو نا، کسی اور کو دیکھو. تو جو ان کے قدموں کو تکنے والے ہیں وہ یہ بات سوچو کہ آپ نے سینے سے لگایا اور ان کو بھینچا اور فرمایا جو تمہارا ایمان مکمل ہے قیامت تک جو آپ کے نام کو یاد رکھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق دیکھیں، مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز تھی. ایک آدمی کے پاس 1000 دینار تھا. دینار جو ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کبھی کہیں سفر میں ہو نا تو آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ ٹرین میں سے کہیں سفر کریں، بار بار اپنی جیب کو چیک کرتے ہیں کہ کسی نے پیسے نکال تو نہیں لیے. تو یہ جو دولت ہے نا، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ بے چین ہے، جس کے پاس نہیں اتنا پرسکون ہے. اب بار بار چیک کرتے کرتے اس کو نیند کی حالت میں اس نے وہ 1000 دینار مسجد کی صاف کے نیچے لے لیا. اور جب آنکھ کھلی دیکھا پیسے نہیں، وہ دینار نہیں. نظر پڑی تو حضرت امام جعفر صادق تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ بندہ آیا کہنے لگا آپ نے میرے پیسے اٹھائے. آپ نے فرمایا میرے پیسے نہیں اٹھائے، لیکن یہ بتاؤ کتنے پیسے تھے؟ جناب 1000 دینار تھے. آپ گھر لے گئے اور اپنے گھر سے 1000 دینار اٹھا کے دے دیے. اور وہ لے کے جب واپس آیا اس نے دیکھا کہ صاف تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے، نیچے تھیلی پڑی ہوئی ہے. دیکھا تو اس کے اپنے پیسے تھے. صبح جب روشنی ہوتی ہے وہ بندہ جا کے پوچھتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا امام جعفر صادق کا ہے. تو شرمندہ ہوا، دروازے پر دستک دی. آپ بہراتے ہیں اور کہنے لگا حضور میرے پیسے مجھے مل گئے، میں نے آپ پر شک کیا ہے. آپ نے فرمایا تجھے تیرے پیسے مل گئے، ہمارے خاندان نبوت کی عادت ہے جس کو جو کچھ دے دیتے واپس نہیں دیتے، وہ بھی تیرے ہیں یہ بھی تیرے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں نہیں ہے؟ آپ کے علاقے میں قحط پڑ گیا. آپ کا جو منشی تھا وہ آیا کہنے لگا حضور قحط پڑ گیا ہے. فرمایا گندم کتنی ہے؟ انہوں نے کہا حضور اتنی گندم ہے. فرمایا جتنی ہے ساری تقسیم کر دو. انہوں نے کہا حضور تقسیم کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کا بچے گا. فرمانے لگے سارا کچھ تقسیم کر دو، جو کچھ ہوگا ساتھ رہیں گے. اگر تنگی ہے کتاب بھی ساتھ رہیں گے. تو یہ تنگی کے وقت اللہ کے محبوب کی امت کو تنہا چھوڑ دینا یہ سید کا کام نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دکھ ہوگا تب بھی ساتھ رہے گا، سکھ ہوگا تب بھی ساتھ رہے گا. یہ تنگی کے وقت کسی کو تنہا چھوڑ دینا امت کو یہ سید کا کام نہیں ہے. یہ سارا کچھ تقسیم کر دو. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نا دھوپ میں جا کے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں، خادموں کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تاکہ میرے اندر احساس باقی رہے کہ مزدور کتنا محنت کرنے والے ہیں. احساس جب جاتا ہے نا، اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر احساس ہی نہیں ہے، اس لیے مزدور کی قدر نہیں ہے. احساس ہو تو پتہ چلے مزدور تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا محمد القاسم و حبیب اللہ، یہ تو جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں یہ تو اللہ کے دوست ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا اور جلاد کو کہنے لگا کہ جس وقت میں یہ آپ آئے نا تو میں اشارہ کروں تو آپ نے ان کو قتل کر دینا. اب اس سے ملتی جلتی 4-5 روایتیں میں ان سب کا خلاصہ بیان کروں تو قتل کر دینا. جیسے آپ اس کے مال کے اندر گئے نا، بڑا اس نے آپ کو تنگ کیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو خلیفے تھے وقت کے، اس وقت کے، وہ سادات سے بغض رکھتے کیوں تھے؟ اگر وہ بغض نہ رکھتے نا تو آج آپ کے بڑے صغیر میں یا ہر جگہ سید نہ ہوتے. یہ تمام سادات ہجرت کر کے آئے. ان کی وجہ یہ تھی یہ نہ ان کو پیسے کی لالچ نہ حکمرانی کی ہوس، صرف یہ تھا کہ سادات کی محبت چونکہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، وہ محبت سادات دیکھ کے جلتے تھے. اس وجہ سے یہ ہجرت کر کے سارے لوگ آئے دور دراز تک. تو عزیزان محترم، جب یہ خلیفہ منصور کے سامنے گئے
آپ نے کچھ پڑھا، تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، کچھ پڑھا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کے مال میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا، وہ مال سے غیر نکلا اور کہنے لگا حضور میرے لئے تو حکم ہو تو ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں بلائے تو تم نے حضور بس زیارت کے لیے بلایا تھا، آپ نے شریف لے۔ اب یہ آپ کی کرامت ہے۔ اچھا اب یہ میں نے آپ کے سامنے کرامت بیان کر دی، جیسے میں نے یہ کرامت بیان کی، آپ کی محفل میں چند لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں، فوراً ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر پڑپوتا کسی جابر کے سامنے کچھ پڑھے اس پر روک طاری ہو جاتا ہے تو پھر امام حسین صاحب بھی کچھ پڑھ لیتے نہیں سمجھ آئی، آپ بھی کچھ پڑھ لیتے، اللہ ان کی مدد کر دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں اللہ مدد کرتا کیسے ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیں، دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کی صورت کیا ہے۔ جب قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اللہ کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے مالک تیری مدد کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا، ثابت قدمی عطا کر دوں گا۔ تو قرآن کہتے ہیں جس کو اللہ مدد کرتا ہے اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے، اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت امام حسین کی مدد ایسے کی ہے، کرب و بلا کے میدان میں سارا خاندان شہید کرا دیا مگر ثابت قدم رہے، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے، اچھا میں کہہ رہا تھا علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میرے آقا نے فرمایا 3 زمانے اچھے بہتر ہیں سب سے، میرا زمانہ، میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ۔ تو حضرت امام جعفر الصادق وہ ہیں جو تابعی بھی ہیں، آپ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے اور حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، یعنی 2 صحابہ کی زیارت کر رہے ہیں، کی ہے آپ نے، اس لیے آپ تابعی ہیں، تو یعنی بہتر زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، سمجھ آئیے، بہتر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ حج پہ جا رہے تھے تو کھجور کڑی تھی، کھجور اس کے اوپر کوئی پھل پھول نہیں تھے، تو ایک منکر آ گیا، اب یہ بات سننے کی ہے، منکر آ گیا، اس نے کہا جناب یہ کھجور سے تازہ پھل لا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں۔ تو پتہ چلا یہ منکر ہی کرامات مانگتے ہیں، جو ماننے والے وہ کرامت نہیں مانگتے، وہ یار کے چہرے کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ان کو پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں آ رہے کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو اب ہوا یہ آپ نے کچھ پڑھا، جب کچھ پڑھا تو تازہ کھجور نمودار میں وہ کہنے لگا جناب یہ تو جادو ہے۔ فرمایا جادو نہیں، اللہ نے ہمیں مستجاب الدعوات بنایا ہے، ہم خاندان نبوت کے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا پھر میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے کتا بنا دے، میرے لیے دعا کرے۔ جب اس نے بار بار کہا، آپ نے کہا میرے مالک اس کو کتا بنا دے، اب اس کی شکل کتے والی ہو گئی۔ جب وہ کتا بن کے اپنے گھر میں گیا، ایک آپ کا غلام ساتھ کھڑا تھا، وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کتا جب گھر میں جائے گا کیا ہوگا۔ جب کتا گھر پہنچا، گھر والوں نے ڈنڈے مار کے گھر سے نکالا۔ میں نے بہت کچھ کہا ہے، آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا، ڈنڈے مار کے گھر سے نکالا۔ ارے اہل بیت سے بحث کرنے والا اور سید کا مقابلہ کرنے والا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ارے جو سید کو ہراتا ہے وہ یزید بنتا ہے، اور جو سید سے ہارتا ہے وہ جنید بغدادی بنتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو سادات کے قدردان ہیں، میرے آقا نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کوئی 5 مرتبہ نماز پڑھے، مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھے، ہر وقت طواف میں رہے، اگر پھر بھی میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا کتا ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اہل بیت کی محبت سنیوں کے رگ و ریشہ میں ہے، صحابہ کی محبت سنیوں کے رگ و ریشہ میں ہے۔ ہم تو صحابہ کی محبت آئے تب بھی دل کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کی محبت آئے تب بھی دل کھل اٹھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ عزیزان محترم، آپ کا غلام بھاگا، فرمایا دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ گھر والوں نے کتے کو لچر مار کے نکال دیا، اب وہ کتا باہر نکلتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، امام جعفر صادق کے قدموں میں لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جناب کوشش کرتا ہے امام جعفر صادق مان جائے۔ آپ نے جب دیکھا رو رہا ہے، تھا تو انسان، بغض سادات کی وجہ سے کتا بنا تھا، اب کتے سے انسان بننے کے لیے پھر محبت سادات ضروری ہے۔ اب وہ لوٹ رہا ہے، اپنے حضرت امام جعفر کے سامنے لوٹ رہا ہے، آپ کو ترس آیا، آپ نے دعا کی، میرے مالک بغض تھا تو کتا بنایا، محبت کر رہا ہے تو اس کو پھر انسان بنا پھر انسان بن گیا۔ نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ پھر انسان بنا۔ عزیزان محترم، ایک دن لیث بن سعد کہتے ہیں آپ حج پہ جا رہے تھے، ابو قبیس کی پہاڑی پہ کھڑے تھے، ایک شخص نے کہا حضور بھوک لگی انگور کھانے ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا؟ یا رب یا حی یا قیوم، یا رب یا حی یا قیوم، انگور چاہیے۔ غیب سے انگور نمودار ہوئے، اس نے کہا حضور چادریں چاہیے، دو احرام کی چادریں چاہیے، چادریں غیب سے نمودار ہوئی۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر والدین نیک ہوں تو اولاد سے جو کچھ بھی اولاد مانگے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے آبا و اجداد سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ جس کا ابا امام باقر ہو، جس کا دادا امام زین العابدین ہو، جس کے پردادا امام حسین پاک ہو، جن کے جد اعلیٰ مولا کائنات حضرت علی ہوں، جن کے نور سے اعلیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ارے اس خاندان کا فرد جب بھی مانگے گا اللہ تعالی فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، اچھا میں آپ کے اگر علمی نکات، آپ کی تفاسیر، آپ کے معانی اور معارف بیان کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین کے ذہن اب اس سطح کے نہیں ہے، ابھی اس سطح کے نہیں ہے کہ آپ کی بات سنیں، تو میں آسان آپ کے اخلاقیات پر تاکہ ادب بھی آ جائے، آپ کا اخلاق بھی آ جائے، آپ کی تعلیمات بھی آ جائے، ورنہ آپ کے جو مواعظ ہیں، آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا خطبات ہیں۔ آپ جناب والا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور یہ 10,000 دینار آپ رکھ لیں اور میں جا رہا ہوں حج پہ، جب میں واپس آؤں گا تو یہ مجھے میرے جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی اچھی جگہ لگے تو میرے لیے مکان بنوا دینا اور میں آ کے رہ جاؤں گا، میرے بچے بھی رہیں گے، میں بھی، کیونکہ اگر یہ میں درہم کسی اور کو دے جاؤں، دینار کسی اور کو دے جاؤں تو وہ خرچ کر دے گا۔ حضور آپ سید ہیں، امیر ہیں، تو میرے لیے کوئی مکان بنوا دیجیے گا۔ اب وہ 10,000 دینار دے کے چلا گیا اور سادات کو حکم ہے تمام کرو مت، منع کرو مت، اور جب آ جائے تو جمع کرو مت۔ آپ نے اللہ کے راستے میں سارا کچھ لوٹا دیا، سارا کچھ لوٹا دیا۔ پھر وہ 10,000 دینار دینے والا حج کر کے آیا، حضور میرے لیے مکان بنایا، فرمایا ہاں تیرا مکان ایسی جگہ بنایا جو ابھی نہیں، جب تو جائے گا تو جنت میں ہے۔ اس نے کہا کتنا بڑا مقام ہے؟ فرمایا ادھر جائے گا تو میرے نانا رسول اللہ نظر آئیں گے، ادھر جائے گا تو امام علی نظر آئیں گے، ادھر جائے گا حسنین کریمین نظر آئیں گے۔ اس نے کہا جناب حضور یہ حدود اور قیود آپ نے بتا دی ہیں اور آپ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، تو حضور والا اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مہربانی کریں جتنی
آپ یہ کرم نوازی فرما رہے ہیں، اگر یہ تحریراً لکھ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر یہ لکھ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بات ایسے نہیں کرتے، کچھ دیکھ کے بات کرتے ہیں، کچھ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ دیکھ کے بات کرنے والے لوگ ہیں، کچھ سمجھ کے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمائے یہ تحریر کر کے دے دے، یہ تحریر کر دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ حضور آپ نے جو لکھ دیا آپ نے تحریر کر کے رکھ دیا۔ اس نے گھر والوں کو نصیحت اور وصیت کی کہ جناب جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا کہ خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ تحریر لکھ کے دی ہے، یہ اللہ مجھ سے وعدہ پورا کرے گا۔ اور جب وہ دنیا سے گیا، اس کی قبر بن گئی، صبح اس کی قبر پہ لوگوں نے حاضری دی تو قبر کے اوپر ایک پرچی لکھی ہوئی تھی جس کے تحریر کے پچھلی سائڈ میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے امام جعفر نے وعدہ کیا تھا اس کے رب نے پورا کر دیا۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کافی حاصل کروائے۔ آپ نے دعا کی اللہ اس کو 50 حج کروائے، اس نے 50 حج کروائے اور میرے لوگوں کو کہنے لگا اب میں چیک کرتا ہوں کہ سادات کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ اب میں نے 50 سے اب یہ 51 حج ہوگا میرا، میں جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا نہ جا، انہوں نے دعا 50 کی تھی تو 50 کی ہوئی۔ جب وہ جانے لگا تو راستے میں کشتی ڈوب گئی اور وہاں پہ وہ تو کیا حج اس نے 50 کی کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا 50۔ عزیزان محترم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو 4 چیزوں میں کبھی شرم محسوس کرنی چاہیے، آر محسوس نہیں کرنی چاہیے 4 چیزوں میں، چاہے کتنے مرتبے میں، کتنے مقام پر، کتنا بڑا اس کا سٹیٹس ہو جائے، تب بھی 4 چیزوں پر اس کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حضور والا کون سی؟ فرمایا پہلا یہ کہ جب والد آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسرا یہ ہے اپنے مہمانوں کی خدمت کرے، تیسرا یہ ہے کہ اپنے جانوروں کی خود خبر لیتے رہے چاہے ہزاروں غلام ہی کیوں نہ ہو، جانوروں کی خبر خود لیتا رہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے استاد کی خدمت کو ترک نہ کرے، اپنے استاد کی خدمت کو ترک نہ کرے۔ عزیزان محترم، کسی نے پوچھا نیکی کب کامل ہوتی ہے؟ فرمایا جب نیکی کرنے والے کو 3 باتوں کا علم ہو جائے، اس کی نیکی کامل بھی ہوتی ہے، اس کی نیکی تمام بھی ہوتی ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا جب نیکی کا وقت ہے جلدی کرے، نیکی میں دیر نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ نیکی کو چھوٹا سمجھے، تیسرا یہ ہے نیکی کر کے پھر اس کو چھپائے۔ بیٹے آپ بیٹھ جائیں یہاں، طبیعت لگے وہاں بیٹھے، یہ سارے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، بدن بندہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھے، اتنی اہم گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو ادھر جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، ادھر نہ کھڑے ہو آپ ادھر جائیں، کیونکہ یہ سارے لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون کھڑا ہے، بڑا خطرے کے حالات ہے نا۔ درود شریف کاش آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ درس تصوف میں کتنا محنت کر کے یہ گلدستہ اکٹھا کر کے آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے پھول رکھے جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کسی نے پوچھا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رزق کی کمی دور ہو جائے؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے رزق کم نہیں ہوتا، اگر کم ہو جائے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہ پڑھتا رہے۔ امام جعفر فتویٰ دے رہا ہے اس کا رزق کم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا؟ اچھا رزق میں کون سی چیز ہے؟ علم بھی رزق، عزت بھی رزق، شہرت بھی رزق، عظمت بھی رزق، جو پیسے ہیں وہ بھی رزق، مال و متاع بھی رزق، اولاد بھی رزق۔ یہ کئی کتب تفاسیر سے میں نے آپ کو یہ ایک خلاصہ پیش کیا۔ ایک عالم گیا کہنے لگا حضور نصیحت فرمایا یاد رکھنا عالم
علماء شریعت کے جتنے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نانا نے فرمایا علماء دین کے انبیاء کے وارث ہیں، لیکن ان کو عزت تب تک ملتی رہے گی جب تک یہ بادشاہوں کے دروازے پر نہیں جائیں گے، جب تک یہ بادشاہوں کے دروازے پر نہیں جائیں گے، عمراء وزراء سے بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، یہ ٹوٹی ٹوٹی صفوں پر بیٹھ کے قال اللہ تبارک و تعالی وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گے، ان کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، یہ ذلیل تب ہوں گے جب یہ دنیا داروں کے دروازے پہ بھیک مانگنے لگے گے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج دیکھ لیں کئی دنیا میں پھر رہے ہیں، اپنے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور کسی وزیر اعظم کی بیوی فوت ہو جائے تو دو دفعہ دعا مانگتے ہیں، اور کبھی کسی کو ریاست مدینہ کی ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی کو ولی اللہ بنا رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ عالم ہے نہیں، خطیب اور ہوتا ہے، عالم اور ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یعنی علم اور خشیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو عالم ہوگا جو خشیت عالم نہیں ہوتا، صرف اس نے کتابوں کو بول اٹھایا، خشیت خداوندی لازمی ہے۔ آپ آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے، جب آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ لوگ اپنی مراد کے مرید ہیں، مراد کے مرید ہیں، اللہ والوں کے مرید قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں کئی بزرگوں کے اگلے دن حالات پڑھ رہا تھا، اور میں نام لے لیتا تھا، ایک بزرگ جن کے لاکھوں مرید تھے، جب وصال کا وقت ہوا نا تو صاحبزادہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نزا کا عالم کاری کو فرمانے لگے افسوس اس بات کا ہے اس وقت لاکھوں ہمارے جانے والے ہیں، لیکن لاکھوں میں سے کوئی دو شخص بھی نہیں میرے پاس آئے جنہوں نے کہا ہمیں اللہ سے ملا دو۔ لاکھوں کے پیشوا خواجہ عبد القادری رحمت اللہ علیہ جا رہے فرمانے لگے میں حیران ہوں، ہمیں دنیا جس کو ہم چھوڑتے ہیں لوگوں کے سمجھ ہمیں دوبارہ شامل کر دیتے، جس دنیا کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہ آ جاتے ہیں ہمارے یہ مسئلے، ہمارے یہ کیس، یہ ہمارے معاملات، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، پھر ہمارے پاس یہ آگے ایسا کرتے پھر آپ نے قیمتی دل ہوتا ہے، فرماتے جو مرید اپنے مرشد کی دربار میں دنیا داری کے سوال کرے گا وہ ایسے ہے جیسے وہ کپڑے کی دکان پہ لوہے کا خریدار ہے، کپڑے کی دکان پہ لوہے کا خریدار ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، ابھی لنگر چلے گا تو شروع ہو جائیں گے فلاں کیس ہو گیا یہ کر دیں، فلاں کو سفارش کر دیں، فلاں بیمار ہو گیا فلاں یہ کر دیں، فلاں یہ کر دیں۔ اگر آپ لوگ اور بھی کچھ نہ کریں، یہی گھر سے نیت کر کے آئیں کہ ہم روزانہ نیا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے جاتے ہیں، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا جو طالب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھتے ہیں، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے جتنی دیر رہتا ہے جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت دعا دیتا ہے، جس دیوار کے قریب سے گزرتا ہے وہ دیواریں دعا دیتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عرش کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ مر جائے گا تو وہ شہادت کے درجے پر ہوگا اور عالم بن کے قبر سے نکلے گا، اور انبیاء کے بعد نچلے درجے پر وہ ہوگا جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلے گا۔ آپ علم کی نیت تو لے کر آئیں، پھر دیکھیں اللہ آپ پر کتنا کرم کرتا ہے۔ تو آپ نے کسی سے نہیں ملتے تھے، اور آج کل حالات بھی یہی ہے، آج کل بھی یہی حالات ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پڑھا، عالم استغراق کے آخری دنیا میں نہیں ملتے تھے، ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا دورے چھوڑ دیے آخر میں، کیوں؟ وہ میرے کرتے کرتے دیکھ رہے تھے کہ ان کو دنیا کی طلب ہے، ان کو کچھ چاہیے نہیں، تو پھر ٹائم کیوں ضائع کرے بندہ ان پر؟ یہ تو اپنی مراد کی مرید ہے، یہ جو اپنے معاملات کی مرید ہے، اپنے شیخ کے مرید نہیں ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گوشہ نشین ہو گئے، کئی دن جب گزرے، کئی مہینے گزرے، لوگوں سے سمجھ نہیں آئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے، روتے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے ہمارے مرشد حضرت امام جعفر امام اعظم کے بھی پیر ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، ہمارے مرشد کا نظر نہیں ہے، ہمارا جو دل ہے وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہے، خدا کا واسطہ ہے میری اجازت دو شیخ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے پاس اتنی سی بات گئی آپ نے فرمایا بلا لو، جب گئے سفیان ثوری
عرض کرنے لگے حضور آپ کی نگاہوں سے تو دنیا کائنات پلٹ جاتی ہے، آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ فرمایا اب کائنات پلٹتی ہے لیکن کائنات پلٹوانے والے نظر نہیں آتے۔ اب کائنات کو پلٹنے والے آج بھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا جیلی اور اصلی، آج بھی میں آپ کو برملا کہ تو اصلی زیادہ ہے جیلی کم ہے، کیونکہ اصلی نہ ہوتے تو جیلی کا وجود نہ ہوتا۔ آپ کے پاس 5000 کا ایک نوٹ نقلی آتا ہے تو آپ اصلی میں اس کو ڈال کے چلا دیتے ہیں نا، یہ نقلیوں نے اصلیوں کی شکل بنا کے چل رہے ہیں، ورنہ اصلی آج بھی زیادہ ہے۔ تم سچے خریدار تو بن جاؤ نا، تم سچے خریدار تو بنو نا۔ اللہ کے ولیوں کی دربار میں جا کر رحمت تو برستی ہے۔ اگر بارش کے اندر برتن سیدھا پڑا ہو تو قطرات آ پائیں گے نا، بارش کتنے زور سے برس رہی ہو اور برتن ہی الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ بارش پھولوں پہ برستی ہے تو خوشبو مہکتی ہے، بارش رحمت ہے۔ اور یہی جب گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے، طاعون اور بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یارو کبھی آپ نے سوچا بارش تو رحمت ہے، رحمت نہیں دیکھتی، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، رحمت نہیں دیکھتی، یہ پھولوں کی نرسری ہے، رحمت تو برستی ہے، لیکن آگے وصول کرنے والا جو ظرف ہے نا، کسی سے خوشبو نکلتی ہے، کسی سے طاعون اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بارش تو آج بھی برس رہی ہے، اس کے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، اس کے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ پھر آپ جو ہے آپ کو زہر دیا گیا اسی حسد کی وجہ سے کہ لوگ اتنا عزت کیوں کرتے ہیں، اتنا محبت کیوں کرتے ہیں۔ وہ نادان بھول گئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کی محبت ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، خود کوئی نہیں آتا، خود وہ بھیجتا ہے، بٹھاتا ہے، جاؤ۔ اور جنت البقیع میں آپ کی مزار مقدسہ ہے، 1920 تک تو آپ کی مزار تھی، گنبد بھی تھا، بعد میں جو حکومت ہے اس نے وہ مسمار کر دیے۔ مزار آپ کی جنت البقیع میں حضرت عباس کے قدموں کی طرف آپ کی مزار مقدسہ ہے، آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا گفتگو کا، ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہو۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں اہم نکتہ، اس وقت جنت کہاں ہے؟ ہر وقت جنت میں سے تو 7 آسمان سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، وہاں سب نے جانا، میں جو محبت کرنے والے جائیں گے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا حصہ جنت کا ایک باغ، اور جنت البقیع جو ہے یہ محبوب کے قدموں میں ہے۔ آج کسی قبرستان میں کسی کو دفنایا جائے، اگر اس کی محبت سچی ہوگی نا تو جائے گا سرکار کے قدموں میں، جائے گا سرکار کے قدموں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک مکتبہ فکر کے بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، قاری تھا قرآن پاک کا، اس سے ایک انگریز لڑکی متاثر ہوئی، کلمہ پڑھ لیا، چوری مسلمان ہوئی، اور کہنے لگی قاری صاحب جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، یہ ظاہر سی بات ہے مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنائیں گے تو مجھے وہاں سے نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اور ایک مولوی صاحب جو جنت البقیع میں دفن ہوا، محدث اپنے آپ کو کہلانے والا، شیخ الحدیث کہلانے والا، دفن ہوا جنت البقیع میں، اسی دن موت آئی، وہ جنت البقیع میں مولانا دفن ہوئے، یہ انگریزوں کے قبرستان میں بچی دفن ہوئی۔ قاری صاحب نشان لگائے، رات کو جس وقت گئے قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں، وہ مولوی مشہور تھا، غیر معروف نہیں تھا، جس کو جنت البقیع میں دفنایا تھا وہ اس لڑکی کی قبر میں آیا پڑا تھا۔ اب یہ بات مشہور ہوتے ہوتے گورنر مدینہ کے پاس پہنچی، حضور یہ تو انگریزوں کے قبرستان میں بچی دفنائی تھی، وہ غائب ہے، اور مولوی کی جو قبر تھی جنت البقیع میں بنی تھی، اور یہ جناب والا یہ مولوی صاحب کی قبر کو کھولا جائے۔
جب کھولا گیا تو جو بچی کی قبر تھی اس میں مولوی صاحب اور جو مولوی صاحب کی قبر تھی بچی، وہ قاری صاحب روتے روتے سو گئے۔ رات کو جانا کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو تھا تو مسلمان، لیکن اس کے اندر ایک عیب تھا۔ یہ مسلمان ہو کر جب اس پر غسل واجب ہوتا تو یہ اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ یہ عیسائی مذہب میں غسل کرنا نہیں ہے، یہ نہانے کا اور عذاب ہے جی، نہانا پڑتا ہے۔ تو اس نے ایک بات مشابہت ملائی عیسائیوں سے، اور یہ عاشقہ صادقہ تھی۔ یہ جب مری ہم نے سودا کر لیا، جو جن کو پسند کرتا ہے اس کو اس قبرستان میں بھیج دو، جو ہمیں پسند کرتا ہے اس کو ہمارے قبرستان میں اٹھا کے لے۔ ہم نے یہ سودا کر لیا ہے، ہم نے یہ سودا کر لیا ہے۔ جب وہ مولانا اٹھے اس عورت اس کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا ہاں اس کو یہ عادت تھی، کہا کرتا تھا، جو ایک جملہ کہتا تھا کہ ان کے مذہب میں یہ نہیں، وہ بڑا اچھا ہے، تو وہاں پہنچ گیا۔ آپ تو شکلیں بھی ان کی بناتے ہیں، امید وفا بھی ان سے رکھتے ہیں، سب کچھ اپنا معنی و مطالب اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ تو بچوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے ہیں، نہیں ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، امت میری ہوگی، کلمہ میرا پڑھے گی، نام کسی غیر کا لے گا۔ تب فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو جیسے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سیدنا عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سیدنا مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو خاندان نبوت سے محبت کرتے ہیں، ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرتے ہیں، امام علی موسیٰ رضا سے محبت کرتے ہیں، امام زین العابدین سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ہم تو بابا فرید الدین سے محبت کرتے ہیں، ہم تو خواجہ نظام الدین سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے ہر ولی سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر جس سے جو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اوروں کے پاس ہوگا، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے پاس ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، مسلم شریف کی حدیث کہہ رہا، المرء مع من احب۔ تو جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم نے پڑھایا۔ آپ بھی خوش قسمت ہو جائیں گے جو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائیں، ورنہ حالات تو یہ ہے کہ جنازے کے اندر کی دعا آپ کو نہیں آتی، بہر والے کوئی اور نہیں منگانے دیتے، باپ کو کیا ملا؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میرے باپ کو بخش دو، کہتے نہیں یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ سے مانگنا جائز نہیں تو پھر کیسے مانگنا جائز؟ بہرحال اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ جلد ہم بات کریں گے۔ کافی سارے پرچیاں اور سوالات آ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا پر بھی کوئی سیر حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ سیر حاصل کرتے ہیں زندگی میں وفا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی، خاندان نبوت کی، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔